السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ انتخابات، نگران وزیر اعظم، سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ ایک صفحہ، کیا سب ایک بات پر یا ایک رائے پر متفق ہیں ایک معاملے پر کہ انتخابات بر وقت ہوں، آئینی مدت کے اندر ہوں، اور نگران وزیر اعظم کون ہو؟ یہ ساری بحث چل رہی ہے اور خبریں طرح طرح کی آ رہی ہیں سامنے۔ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان اس معاملے میں، یعنی سیاستدانوں کے درمیان اس معاملے میں بہت زیادہ اختلاف رائے تھا، الگ الگ رائے دی جا رہی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ انتخابات ہوں بر وقت، بلکہ 6 ماہ کا ڈیلے چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ، اور پھر یہ کہ کوئی ٹیکنوکریٹ ٹائپ وزیر اعظم ہو جو معاشی ماہر ہو، جو IMF اور دیگر معاملات اداروں کے ساتھ معاملات بہتر رکھے اور ملک کی معیشت کو ذرا سہارا دے، بہتر کرے۔ اور سیاستدان کچھ اور چاہتے تھے، اور سیاستدانوں میں بھی ایک بڑی پارٹی، سب سے بڑی پارٹی تذبذب کا شکار تھی، لیکن دوسری بڑی پارٹی پیپلز پارٹی وہ کلیئر تھی کہ انتخابات بر وقت ہونے چاہیے، اور پھر وزیر اعظم سیاستدان ہونا چاہیے۔ یہ خبر میں نے آپ کو 17 جولائی کو دی تھی کہ اس طرف معاملہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم سیاستدان ہو۔ میں نے اس میں ساری باتیں بتا دی تھی کہ کیوں کر وزیر اعظم سیاستدان کو بنانے، نگران وزیر اعظم، ظاہر ہے دوسرا وزیر اعظم الیکشن کے بعد تو سیاستدان ہی ہوگا، نگران وزیر اعظم کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سیاسی آدمی ہو جو، اور کیوں ہو یہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا تھا، دوبارہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ اب کیونکہ ایک خبریں آ رہی تھی، ایک رائے آ رہی تھی جو میڈیا میں اسٹیبلشمنٹ والی سائڈ سے کہ دیکھیں جی انتخابات اس وقت جس حالت پر ملک ہے اور اس میں انتخابات نہیں کروائے جا سکتے، معیشت بہت خراب ہے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، وقت جو دیا جا رہا تھا، جو بہت زیادہ جو اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ سے آنے والی جو خبریں تھیں، اس میں جو بہت زیادہ لوگ تھے وہ خبر لانے والے، ان کا خیال تھا کہ جی 6 ماہ یعنی مارچ اپریل تک انتخابات آگے لے کر جائے جائیں۔ میں نے تب بھی سوال اٹھایا تھا کہ اگر انتخابات مارچ یا اپریل تک جائیں گے تو پھر سینٹ کیا کیا جائے گا؟ تو اس پر بھی اپنا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ سینٹ مارچ میں ریٹائر ہو جائے گا، 3 مارچ میں، اور 3 مارچ کو سینٹ کے نئے انتخابات ہونے ہیں، اور اس کے بعد فوراً ریٹائر ہونا تو انتخابات پہلے کروا دیے جاتے ہیں۔ تو پھر آدھا سینٹ اگر ریٹائر ہو جاتا ہے اور الیکٹرل کالج جو ہے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں نہیں ہیں، تو سینٹ آدھا ادھورا تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ایک تو آئینی یہ صورتحال تھی، دوسرا یہ کہ مان لیا جائے کہ انتخابات 6 ماہ کے لیے ڈیلے کر دیے جاتے ہیں، تو ان 6 ماہ میں وہ جو معاشی ماہر ہوگا وہ کیا پلے سے لا کر پیسے ڈالے گا؟ لیکن بہرحال تو زیادہ تر کی رائے یہ تھی کہ جی یہ سوچا جا رہا ہے کہ 6 ماہ تک کے لیے انتخابات ڈیلے کیے جائیں۔ ظاہر ہے یہ سیاستدانوں کو بھی کہا گیا ہوگا، یہ بات آصف زرداری صاحب کے سامنے بھی رکھی گئی ہوگی، یہ بات نواز شریف صاحب کے سامنے بھی رکھی گئی ہوگی، اور پھر اس کے بعد ایک دبئی میں صورتحال بنتی ہے۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن، جس کے متعلق میں آپ کو پچھلے مہینے سے مسلسل ایک بات، جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو گزارش آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ تیار کھڑے ہوئے انتخابات کے لیے، ان کی تیاری مکمل ہے۔ مردم شماری والا معاملہ جو ہے وہ پیچھے چلا گیا ہوا ہے۔ مردم شماری کا ایک بہانہ تھا کہ جی مردم شماری اگر نوٹیفائی کر دی جاتی ہے تو انتخابات 6 ماہ تک ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اس حکومت نے تو یہ فیصلہ نہ صرف کیا ہے بلکہ اس کا اعلان کر دیا ہے کہ جی مردم شماری نوٹیفائی نہیں کی جائے گی، یعنی CCI کا اجلاس نہیں بلایا جائے گا، مردم شماری نہیں ہوگی، اس کے نئی مردم شماری کے مطابق انتخابات نہیں ہوں گے۔ اس کے پیچھے کئی ریزنز ہیں۔ ایک تو انتخابات ڈیلے نہیں کروانا، دوسری ریزن یہ کہ وہ مردم شماری ابھی تک متنازع ہے۔ تو جب مردم شماری کا اگر فرض کر لیں کہ نوٹیفائی کر بھی دیا جاتا ہے مردم شماری کو، اور CCI اس پر اپنا نوٹیفیکیشن جاری کر دیتی ہے، اجلاس بلا لیتی ہے CCI، تو اس کے بعد بھی کوئی نہ کوئی فریق سپریم کورٹ میں جا کر چیلنج کر لے گا، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ تو لہٰذا مردم شماری والا چیپٹر ہو گیا بند۔ الیکشن کمیشن تیار بیٹھا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن میں ابھی جب میں ولاگ کر رہا ہوں اس سے پہلے میں نے جو الیکشن کمیشن کے اندر میرے سورسز ہیں جو الیکشن کے تیاریوں میں بہت زیادہ جن کا کلیدی کردار ہے، وہاں میری بات ہوئی کہ جی حضور یہ آج خبر آ گئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو 42 ارب روپے عام انتخابات کے لیے چاہیے وہ قسطوں میں دیے جائیں گے۔
جس طرح کسی کیا ہوتا ہے انسٹالمنٹ کی دکان سے کوئی فریج لے رہے ہیں ہم، قسطوں میں دیے جائیں گے. تو میں نے پوچھا کہ ایسا مطلب، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں جب ہمیں پیسوں کی جتنی ضرورت ہوگی وہ ہمارے پیسے کہتے ہیں الوکیشن ہو چکی ہوئی ہے، سورسز کہہ رہے ہیں الیکشن کے لیے جتنے بھی فنڈز ہوں گے درکار جو ہم مانگیں گے وہ ہمیں مل جائیں گے، اور وہ جس وقت ہم نے جتنے پیسے مانگنے ہیں ان کو دینے پڑیں گے حکومت کو. اور حکومت کون سی ہوگی اس وقت؟ ظاہر ہے نگران ہوگی. یہ تو چلے جائیں گے نا، نگران حکومت نے ہی پھر باقی آگے چل کے پیسے دینے. تو نگران حکومت جو ہوگی وہ الیکشن کمیشن کے ماتحت ہوگی. اور انتخابات کو آگے لے جانے کی بات تو انہوں نے کہا کہ جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میرے سورسز کہہ رہے ہیں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی، نہ کسی میں ایسی جرت ہو سکتی ہے کہ وہ انتخابات کو 90 دن سے آگے لے جائیں، 60 یا 90 دن. اسمبلی اپنی مدت پر تحلیل ہوتی ہے 12 اگست کو، تو پھر انتخابات اکتوبر میں ہوں گے. اور اگر اس سے یعنی 11 اکتوبر کی ڈیٹ بھی بتا دی گئی الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور اگر اسمبلی اپنی مدت سے 2-3 دن پہلے تحلیل ہوتی ہے، کر دی جاتی ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، تو پھر نومبر میں انتخابات ہوں گے. اس سے آگے نہیں جانا، اس سے آگے جا ہی نہیں سکتے. نہ جائیں گے نہ کسی کو اجازت دیں گے. تو سوال تھا میرا، سادہ سا سوال تھا کہ جی اگر نگران حکومت جو ہے وہ مشترکہ مفادات کی کونسل، چاروں صوبائی نگران وزیر اعلیٰ بیٹھ جاتے ہیں، نگران وزیر اعظم بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آئیں اور نوٹیفائی کر دیتے ہیں ان کو مردم شماری کے نتائج کو، تو پھر کیا کرے گا الیکشن کمیشن؟ تو اس پر مجھے جو جواب ملا، ویسے میں مسلسل ایک گزارش کرتا آ رہا ہوں کہ جو مشترکہ مفادات کی کونسل ہے وہ الیکٹڈ نمائندوں کے اوپر ہوتا مبنی ہے. بے شک نہیں لکھا ہوا کہ سی ایم کون سا الیکٹڈ یا نگران، لیکن ایک آبویس سی بات ہے کہ نگران کے پاس جو مینڈیٹ ہوتا ہے وہ ڈے ٹو ڈے افیئر کا ہوتا ہے، انتظامی معاملات دیکھنے کا، امن و امان کی صورتحال دیکھنے کا. وہ اتنے بڑے لیول کے قومی اپنا سطح کے فیصلے وہ نہیں کر سکتے. تو ظاہر میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ نگران وزراء اعلیٰ ہیں 2 صوبوں میں، تو سی سی آئی تو کمپلیٹ ہے نہیں. چلیں ٹھیک ہے جی، وزیر اعظم تو الیکٹڈ ہے، لیکن اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر میرا سوال تھا کہ اگر اگلے آ کر جائیں، نوٹیفائی کر دیں جو نگران ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس پر الیکشن کمیشن سے مجھے 2 ٹوک جواب ملا. وہ یہ کہ نگران ہمارے ماتحت ہیں، وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے. نگران حکومت کا اصل انچارج جو آرڈر چلتا ہے نگران حکومت میں وہ الیکشن کمیشن کا چلے گا. تو اگر صرف الیکشن ڈیلے کروانے کے لیے اگر نگران حکومت آ کر کہے کہ جی ہم نے اپنا مردم شماری کو کرنا ہے، نوٹیفائی کرنا ہے، تو کہتے ہیں وہ ہم سی سی آئی ہی نہیں بیٹھنے دیں گے. نہ سی سی آئی، الیکشن کمیشن کے میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ نہ نگرانوں کے اوپر سی سی آئی ہوتی ہے. لہٰذا یہ والا معاملہ بھی چلا گیا. باقی ایک آپشن اللہ نہ کرے وہ یہ کہ کوئی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو جائے، کوئی غیر معمولی صورتحال. اور غیر معمولی صورتحال میں وہ اپنے الفاظ میں بتا نہیں سکتا، ظاہر ایسی صورتحال اللہ کرے نہیں ہوگی، لیکن الیکشن کمیشن کے سورسز کہہ رہے ہیں کوئی ایسی صورتحال اگر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر الیکشن ایک سوا مہینے کے لیے تو ڈیلے ہو سکتے، زیادہ لمبے ڈیلے نہیں ہو سکتے. تو چیزیں طے ہے کہ انتخابات اپنے وقت پر ہونے جا رہا ہے. تو لہذا وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے میں نے کئی بار کا گزارش کی ہے کہ کہیں خواہش ہے یا نہیں، لیکن جو ہر وقت ہر آرمی چیف کو، چاہے وہ قمر جاوید باجوہ صاحب تھے یا ان سے پہلے راحیل شریف تھے، ان سے پہلے والے تھے، ان کو ایک گروپ ہوتا ہے جو ان کو کہتا رہتا ہے کہ جناب آپ تو ناگزیر ہیں، آپ کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا. تو اس طرح کے لوگ پھر اس طرح کی خبریں باہر لاتے ہیں نکال کر کہ جی دیکھیں وہ تو مطلب یہ مسائل ہیں. اچھا اس میں معیشت ایک مسئلہ ہے، لیکن سیاستدانوں میں سے بھی پھر نواز شریف صاحب کا مسئلہ عمران خان صاحب ضرور ہے. وہ یہ تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کہ وہ چونک جاتے ہیں کہ اگر الیکشن ہو گیا اور واقعی عمران خان جیت گیا تو پھر کیا ہوگا. تو اس میں آ کر نواز شریف صاحب نے کئی بار انتخابات کو تھوڑا سا آگے لے جانے کی بات کی ہے. لیکن اب میری انفارمیشن ہے جو میں آپ کو گزشتہ کافی دنوں سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ کہ اب نواز شریف صاحب کو بھی معاملات جو ہیں وہ نظر آ گئے ہیں کہ اگر الیکشن تھوڑا سا ڈیلے ہم کروائیں گے باقی اگلے خود کر لیں گے، تو اس کے بعد ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہنا.
تو پھر وہی 11 سال کی جدوجہد، تو اس طرف جائے ہی کیوں؟ تو لہذا معاملات کو ادھر ہی روک لو، الیکشن میں جاؤ، الیکشن لڑو۔ اسی لیے نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ 16 ستمبر کو چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں گے، اس کے بعد میاں صاحب پاکستان آئیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے معاملات دیکھیں گے، ایک آدھ دن کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے جیل یا ہسپتال میں جا کر ان کو زیر حراست رہنا پڑے تو وہ کر لیں گے، اور اپیلیں جب ان کی منظور ہو جائیں گی سزاؤں میں تو پھر وہ بری ہو کر آ جائیں گے، تو پھر الیکشن لڑ لیں گے۔ تو تب تک الیکشن شیڈول جو نومبر میں ہونا ہے میٹ نہیں کر پائیں گے، لہٰذا وہ ضمنی انتخابات میں چلے جائیں گے۔ یہ بھی میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی تھی۔ اب معاملہ ہے نگران وزیر اعظم کا، بڑا چرچا تھا، میرے دونوں ویڈیوز اس ایشو پر پڑی ہوئی ہیں، آپ سن سکتے ہیں دوبارہ، پرسوں کی، ایک کل کی ہے، ایک پرسوں کی میرا خیال ہے۔ اس پہ میں نے واضح کہا ہوا تھا کہ جی اسحاق ڈار صاحب نہیں بن سکتے۔ اول تو اسحاق ڈار صاحب کا نام نون لیگ صرف سوچ رہی ہے شہباز رانا صاحب کی خبر کے مطابق۔ دوسرا کہ نون لیگ نے کسی بھی اتحادی کے سامنے یہ نام نہیں رکھا تھا، تو نون لیگ خود سوچتی رہے، جو مرضی سوچتی رہے، لیکن آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو آئین سے اور پارلیمنٹ سے اور جمہوریت سے نون لیگ کا تعلق تو ہے، لیکن اتنا گہرا نہیں ہے کہ وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں یہ بڑی بڑی بن جاتی ہیں کہ بھائی نگران وزیر اعظم مطلب نگران، مطلب غیر جانبدار، وہ کسی پارٹی سے اس کا تعلق، ایکٹیو تعلق، ویسے تو ہر کسی کا کسی نہ کسی سے ہوتا ہے، اتنے متحرک سینیٹر بھی ہیں، وزیر خزانہ بھی ہیں، نگران بھی بن جائیں، تو آئین کی منشا اس سے تباہ ہو جاتی ہے کہ آئین کو روندا جا رہا ہے اس سے۔ تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال تو پھر اپنے سورسز سے تو میں نے دے دیا تھا آپ کو کہ یہ اتحادی بڑے اس معاملے پر، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی تو حیران ہے کہ جی یہ نام کیسے دے رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کا۔ تو پھر کل آپ نے پرسوں کل پریس کانفرنس سن لی تھی شیریں رحمان صاحبہ کی اور فیصل کریم کنڈی کی، اور اس کے بعد پھر حافظ عبداللہ صاحب جو پی ڈی ایم کے ترجمان ہیں وہ بھی سامنے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ تو مشورہ ہی نہیں ہوا، کس نے نام دیا ہے، کہاں سے آیا نام، کہاں سے آئے ہیں جھمکے، کس نے دیے ہیں جھمکے۔ تو ڈار صاحب کے نام پر یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ کس نے کہا ہے، ہم سے تو کسی نے مشورہ ہی نہیں کیا۔ بے شک اس معاملے میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کسی سے مشورے کے پابند نہیں ہیں، لیکن کولیشن گورنمنٹ میں سیاسی تقاضے جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کو پورے کرنے ہیں۔ تو ان تقاضوں کے، اور وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی بھی بنا دی۔ اگر وہ خود کمیٹی نہ بناتے، انہوں نے کمیٹی بنائی 3-4 روز پہلے، اس کمیٹی میں سردار ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف اور اسی طرح ایک آدھ اور نام تھے، تو وہ کمیٹی کا حصہ ہیں۔ تو اور کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ جی اتحادیوں کے ساتھ مذاکرہ، اپنا مشاورت کریں گے نگران وزیر اعظم کے نام پر۔ تو جب کمیٹی خود بنائی اور کسی کے پاس کمیٹی گئی نہیں، کوئی میل ملاقات ہوئی نہیں، تو ڈار صاحب کا نام آ بھی گیا تھا اور ڈار صاحب کے نام پر اتفاق بھی ہو گیا تھا۔ تو اس پر میں نے کہا تھا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، جو اصل بات نکل کر پھر سامنے آئی ہے، جس کے اوپر ڈان اخبار نے ایڈیٹوریل لکھا ہے، میرا 17 جولائی کا ویلاگ پڑا ہوا ہے، وہ سن لیں۔ ڈان اخبار کا ایڈیٹوریل بالکل وہی ہے، وہ میں نے خبر دی تھی۔ میں نے خبر یہ دی تھی کہ جناب آصف زرداری صاحب نے اور میاں نواز شریف صاحب نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ نگران وزیر اعظم سیاسی ٹائپ کا آدمی ہونا چاہیے، سیاسی بندہ ہونا چاہیے، کوئی ٹیکنوکریٹ نہیں، کوئی جج نہیں، کوئی جرنلسٹ نہیں، کوئی معاشی ماہر نہیں، سیاستدان ہو۔ وہ کیوں؟ جو میں نے شروع میں کہا تھا، وہ اس لیے کہ اگر کہیں کسی کے دل میں خواہش ہے کہ انتخابات نومبر سے آگے لے کر جائے جائیں، مارچ اپریل میں یا ایک سال آگے یا 2025 تک جو خبریں آتی رہتی ہیں، تو اگر کوئی ایسی کوئی چیز کسی کے ذہن میں ہے تو پھر اس طرح کے جو ہوگا عمل ہوگا اس کو روک سکے، وہ اس کے سامنے اس کے وہ پریشر جو اس کے اوپر آئے نگران وزیر اعظم کے اوپر، وہ پریشر برداشت کر سکے اور انکار کر دے کہ نہیں جی انتخابات مدت اپنے وقت پر ہوں گے۔ حالانکہ نگران وزیر اعظم سے زیادہ یہ کردار الیکشن کمیشن کا ہے، جو جہاں کی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنا ہر صورت انتخابات مقررہ مدت پر کرانے، جو آئینی مدت ہے، یا 60 دن یا 90 دن، اس سے آگے معاملہ نہیں جائے گا۔ تو یہ ساری صورتحال
اب وہ جو نواز شریف سے مسلم لیگ نون کے حوالے سے ڈان اخبار میں ہے کہ جی میاں صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی سیاست حکومت کی طرف سے جو ہے وہ نامزد یا حکومت کی طرف سے چنا جانے والا شخص وزیر اعظم ہوگا، سیاسی آدمی اور حکومت کی طرف سے چنے جانے والا، تاکہ وہ پریشر برداشت کر سکے، تاکہ اس کو کسی قسم کے دباؤ میں لانا ممکن نہ ہو۔ تو یہ اس وقت سیاسی قوتیں جو ہیں وہ سوچ رہی ہیں، اور میں ہمیشہ اس رائے کا رہا ہوں کہ جب دو بڑے سیاستدان آصف زرداری اور نواز شریف کسی ایک معاملے پر متفق ہو جائیں گے تو پھر ہوگا وہی جو وہ چاہیں گے۔ اگر یہ متفق ہیں کہ انتخابات نومبر میں ہوں تو انتخابات نومبر میں ہوں گے، اگر یہ متفق ہیں کہ نگران وزیر اعظم سیاسی آدمی ہو تو سیاسی آدمی ہوگا۔ ہاں، اس بات کا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کسی سیاسی جماعت سے اس کا براہ راست تعلق، یعنی کوئی الیکشن لڑ رہا ہو، کوئی سینیٹر ہو، کوئی ایم این اے ہو، یا کوئی پارٹی کا ٹکٹ اپنا نگران اپنا حکومت کے خاتمے کے بعد کسی پولیٹیکل پارٹی کے عہدے پر آ جائے اور ٹکٹ لے کر انتخابات لڑے، ایسا نہ ہو، یا ماضی میں لڑ چکا ہو، ایسا نہ ہو۔ جو پولیٹیکل سوچ رکھنے والا، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ رہا ہو اور پریشر برداشت کرنا جانتا ہو، ایسا بندہ، تاکہ انتخابات بر وقت ہو سکے۔ تو اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا تو پھر انتخابات بھی بر وقت ہوں گے اور بندہ بھی سیاسی ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔